أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کی سوگ میں ہم سورۃ نساء آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 65 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 6 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، یعنی کیا آپ کو معلوم نہیں ان لوگوں کے بارے میں، یعنی آپ کو پتہ ہے اچھی طرح، یزعمون، جو گمان کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، اس کتاب پر جو انزلہ نازل ہوا، الیک، آپ کی طرف اے ہمارے نبی، وما انزل، اور ان کتابوں پر جو نازل ہوئے، من قبلک، آپ سے پہلے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ اپنا مقدمہ لے جائے، اپنا فیصلہ کرے، الی الطاغوت، شیطان کی طرف، طاغوت انتہائی سرکش کی طرف. طاغوت مبالغہ کا صیغہ ہے. تحاکم یا تحاکم کے معنی مقدمہ لے جانا، اپنا فیصلہ کسی اور کے پاس لے جانا. الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، شیطان کی طرف. طاغوت کے معنی یاد رکھے، غیر اللہ کے جتنے بھی نظام ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں جو اللہ رسول کے مخالف فیصلے کرتے ہیں، وہ سارے مراد ہیں. وَقَدْ أُمِرُوا، حالانکہ انہیں یقیناً حکم دیا گیا تھا، أَن يَكْفُرُوا بِهِ، کہ وہ اس شیطان اور طاغوت کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تو چاہتا ہے، أَن يُضِلَّهُمْ، کہ ان کو گمراہ کر دے، ضَلَالًا، ایسی گمراہی میں، بعیدا، جو حق سے بہت دور ہے. وَإِذَا قِيلَ، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، یعنی منافقوں سے، تعالو، کہ آ جاؤ، تعال کے معنی آنا، تعالو، آ جاؤ، الی ما انزل اللہ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آ جاؤ رسول علیہ السلام کی طرف، یعنی اپنا فیصلہ قرآن و حدیث کی طرف لاؤ، اور اس رسول کے پاس آ جاؤ. رأیت المنافقین، تو آپ دیکھیں گے ان منافقوں کو، یصدون عنک، کہ وہ رکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے، صدوداً، پوری طرح. صدوداً تاکید کے لیے ہے، یعنی وہ آپ کے پاس بالکل آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. فکیف، پس کیا ہوگا ان کا حال، اذا اصابتہم، جب پہنچ جائے ان کو، مصیبت، ان کوئی مصیبت، جیسے قتل یا رسوائی وغیرہ، بما قدمت، ان اعمال کی وجہ سے جو آگے بھیجے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کی منافقت کی وجہ سے جب ان پر مصیبت آئے، ثم جاؤک، پھر آ جائے آپ کے پاس، یحلفون، اور قسمیں کھائے، باللہ، اللہ کی. حلف، حلف یحلف کے معنی قسمیں کھانا. ان اردنا، کہ ہمارا اور کوئی ارادہ نہیں تھا. ان کبھی شرط کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی نفی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں نفی کے معنی میں ہے. ان اردنا، کہ ہمارا اور کوئی ارادہ نہیں تھا، الا، مگر، احسانا، نیک سلوک کا، احسان کا، وتوفیقا، اور صلح کرنے کا، جوڑنے کا. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، کہ اللہ خوب جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کی منافقت کو اللہ خوب جانتا ہے. فَأَعْرِضْ، تو آپ چشم پوشی کیجئے، آپ درگزر کیجئے، آپ منہ موڑیے، عنہم، ان منافقوں سے، اے میرے نبی. وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کیجئے. وَعَظَ یعظ کے معنی نصیحت کرنا. وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کیجئے. وَقُلْ لَهُمْ، اور فرما دیجئے ان کو، فی انفسہم، ان کے جانوں اور نفسوں کے بارے میں، قولا بلیغا، بات بلیغا مؤثر، یعنی ان سے صاف بات کیجئے کہ منافقت چھوڑیے، مؤثر تبلیغ کیجئے، مؤثر گفتگو کیجئے.
وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من رسول کوئی بھی رسول، رسول نکرہ ہے جو بھی رسول ہے، الا لیطاع مگر اس لیے بھیجا ہے کہ ان کا حکم مانا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ ان کی اطاعت کرو تو ان کی اطاعت در حقیقت اللہ کے حکم کی تابعداری ہے۔ ولو انہم اور اگر اذ ظلموا اگر جب ایسا ہوتا کہ جب انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنے جانوں پر، یعنی جب اللہ رسول کی نافرمانی کی، جاؤ کا تو اگر وہ آپ کے پاس آتے اے میرے نبی، فاستغفر اللہ اور اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لہم الرسول اور استغفار کرتا لہم ان کے لیے الرسول یہ رسول علیہ السلام، کہ اللہ کے استغفار کے ساتھ رسول کی استغفار اس لیے کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی اور اس کو تکلیف پہنچایا، اس کا فیصلہ نہیں مانا، لوجدوا اللہ تو وہ ضرور پاتے اللہ کو توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحیما بڑا مہربان۔ فلا وربک پس قسم ہے تیرے رب کی اے ہمارے نبی، لا یؤمنون یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک یہاں تک کہ آپ کے پاس فیصلہ لائے، یہاں تک کہ آپ کو حاکم بنائے، یہاں تک کہ آپ کو منصف بنائے، آپ کو قاضی اور فیصل بنائے، فیما شجرا ان باتوں میں جس میں اختلاف اور جھگڑا ہو جائے، بینہم ان کے درمیان، ثم لا یجدوا پھر نہ پائے وہ فی انفسہم اپنے دلوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما قضیتا اس فیصلے سے جو آپ کریں، ویسلموا اور اس کو تسلیم کرے، تسلیما خوب اچھی طرح۔ محترم سامعین، یہ جتنی آیات آج ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 61، 62، 63، 64 اور 65، اس کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام نے وہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا ہوا کسی چیز پر، تو منافق نے کہا کہ چلو کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں جو یہودیوں کا سردار تھا، اس پر اپنا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہودی نے کہا منافق سے کہ نہیں، تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں اور اس پر فیصلہ کرتے ہیں۔ آخر کار دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا مقدمہ لے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے بیانات سنے اور فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، اور حق بھی اسی کا تھا۔ یہاں فیصلہ سننے کے بعد جب یہ نبی علیہ السلام کے پاس سے نکلے تو منافق نے یہودی سے کہا کہ چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں اور اس پر فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے اس فیصلے پر اطمینان نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب چلے گئے اور ان کو بات بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے اور تلوار اٹھا کر اس منافق کو قتل کر دیا اور فرمایا کہ ھذا قضاء لمن لم یرض بقضاء رسول اللہ، کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کے لیے عمر کا فیصلہ اس طرح ہوتا ہے، اور اس کو قتل کر دیں۔ بات مدینے میں پھیل گئی، اس کے جو رشتہ دار تھے اور قبیلے والے تھے وہ آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ حضرت عمر نے ہمارے ساتھی کو قتل کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مسلمان نہیں تھا، یہ منافق تھا، اس کے دل میں ایمان نہیں بلکہ کفر تھا۔ تو اس کے جو قبیلے والے تھے انہوں نے کہا کہ وہ حضرت عمر کے پاس جب آئے تھے تو اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کو رسول علیہ السلام کے فیصلے پر کوئی اعتراض تھا یا وہ پسند نہیں تھا یا اس پر اطمینان نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس لیے آئے تھے کہ وہ حضرت عمر ان کے درمیان کوئی صلح کی صورت پیدا کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری اور ان آیتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو اپنا مقدمہ یہودی کے پاس لے کر جا رہا تھا، جو شیطان ہے اور جو گمراہ ہے خود بھی اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور جو اللہ اور رسول کے پاس آنے سے ہٹتا ہے، تو آیا جب پھر ان کو اس طرح قتل اور رسوائی کا مسئلہ پیش آیا ان کے اس نفاق اور کفر کی وجہ سے، اور پھر قسمیں جھوٹی قسمیں کھانے لگے،
کہ اس طرح کرنے سے تو ہمارا مقصد ان دونوں کے درمیان صلح اور توفیق تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا تھا اور یہ کس نیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ان سے چشم پوشی کیجیے اور اعراض کیجیے، اور آئندہ کے لیے ان کو نصیحت کیجیے اور ان کو مؤثر بات کیجیے، یعنی ان سے فرما دیجیے کہ اپنی منافقت کو چھوڑ کر سچے پکے اور مخلص مسلمان بن جائے۔ اور آگے پھر ان کو نصیحت کی منافقوں کو کہ اگر اس طرح کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو بہتر یہ تھا کہ تم شکوہ نہ کرتے، بلکہ فوراً اللہ کے رسول کے پاس آتے اور جو غلطی ہوئی اس کے لیے بخشش مانگتے، اور نبی علیہ السلام کے فیصلے پر جو تم لوگوں نے تنگی اور ناراضگی کا اظہار کیا اس کے لیے معافی مانگتے، اور نبی علیہ السلام تمہیں معاف کرتا اور تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرتا، تو اللہ تمہارے اس خطا کو اور گناہ کو بخش دیتا، لیکن تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور آخری آیت میں قانون بتا دیا کہ ایک سچے اور پکے اور مخلص مسلمان کی ایمان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تین کام کرے گا۔ سب سے پہلے اپنا فیصلہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے کر آئے گا، اپنا مقدمہ، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پر فیصلہ کرے گا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام پھر جو بھی فیصلہ کرے، چاہے اس کے خلاف ہو یا اس کے حق میں ہو، ہر صورت میں اس کو قبول کرے اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کو اچھی طرح تسلیم کرے، کہ اچھی طرح تسلیم کرنے کے مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ اس کے خلاف کیوں نہ ہو اس کے لیے راضی ہو جائے۔ تو یہ تین باتیں ہیں کہ اپنا فیصلہ اللہ اور رسول پر کرے، اور پھر جو بھی فیصلہ آئے اس پر دل میں تنگی محسوس نہ کرے، اور تیسری بات یہ کہ اس کو اچھی طرح تسلیم کرے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے جتنے بھی مسائل ہے اس کا فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، شرعی عدالت کے مطابق ہوگا، نہ کہ وہ عدالت ہے جو غیر شرعی ہے اور غیر اسلامی ہے، جس کو قرآن نے طاغوت کا نام دیا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔